السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دوستو، جانوروں کی صفت تو ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا مرتا ہے، تڑپتا ہے، کٹتا ہے، کیا ہوتا ہے، دوسروں پر کیا گزرتی ہے، جانور کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، شیر بکری پر حملہ کرتا ہے اور آرام سے بغیر کسی آنسو بہائے اس کو پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی درندے جن کو ہم جانتے ہیں، جو دوسرے درندوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو آرام سے کھا جاتے ہیں، اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے بچے تڑپتے ہوں گے اور یہ ہوتا ہوگا اور وہ ہوتا ہوگا۔ یہ جانوروں کی خصوصیات اور جانوروں کی صفات میں سے ہیں۔ لیکن دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے خالق اور مالک نے ایسا نہیں بنایا، بلکہ انسان کے سینے میں ایک تڑپنے والا، ایک رونے والا، ایک آنسو بہانے والا دل رکھا ہے، جو بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں اکثر انسانوں کے دلوں میں، اکثر انسانوں کے سینوں میں دل اور ہارٹ بہت ہی کم رہے ہیں، پتھر زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسی لیے انسان کا مزاج بھی جانوروں جیسا بن گیا ہے۔ کہیں روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان اس کی ویڈیوگرافی کرتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں جاتا۔ کہیں کسی انسان کو کچھ لوگ مل کر کے مار رہے ہوتے ہیں اور انسان آرام سے کھڑے رہ کر کے اس کا ویڈیو شوٹ کرتا ہے، اور اس کو بس فکر یہ نہیں ہوتی کہ میں کس طریقے سے اس کو بچاؤں، اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنے ریلز پر، اپنے انسٹاگرام پر اس کو اپلوڈ کروں، اور کس طریقے سے بس وہ وائرل ہو جائیں۔ اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے انسان کا۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ انسان جانوروں کی طرف نہیں جا رہا؟ لوگ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ دنیا ترقی کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں، دنیا ترقی نہیں کر رہی ہے، دنیا دن بدن بہت پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ بہرحال، میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم انسان ہیں، چاہے ہم مسلمان ہوں، چاہے ہم نان مسلم ہوں، پھر بھی ہم سب کے پیدا کرنے والے نے ہمارے سینوں میں ایک تڑپنے والا، رونے والا دل رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی انسان پریشان ہو، میں انسان کا لفظ کہہ رہا ہوں، اب وہ انسان چاہے مسلمان ہو یا انسان چاہے وہ غیر مسلم ہو، دنیا کے تمام انسانوں کو ان لوگوں کے لیے تڑپنا چاہیے، مالک سے پرارتھنا کرنی چاہیے، مالک سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم سے جو مدد بن پڑ سکتی ہے وہ مدد ہمیں ان انسانوں کے لیے کرنی چاہیے۔ بطور خاص مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، افطار کے موقع پر، سحری کے موقع پر ہمارے سامنے الگ الگ قسم کے کھانے ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کی ڈشز ہوتی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کھانوں کو دیکھ کر کے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو بھول نہ جائیں جو فلسطین میں ہیں، جن کو ستایا جاتا ہے، جن کو تڑپایا جاتا ہے، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ان کے بیوی اور بچے، اللہ اکبر، منظر دیکھا نہیں جاتا، ایسا منظر وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور وہ کوئی بچی آ کر کے کہہ رہی ہے کہ ہم مس کر رہے ہیں، کھانے کو مس کر رہے ہیں، اور کوئی ٹوٹی پھوٹی افطاری لے کر کے اپنے پڑے ہوئے اور گرے ہوئے مکانات کے پاس آ رہا ہے۔ ہمارا مزاج بھی فلسطین اور فلسطین کے بارے میں میسج فارورڈ کرتے کرتے کہیں نہ کہیں اس مسئلے کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال، ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں کے اس رمضان کے مبارک مہینے میں، جہاں اپنی ضرورتوں کے لیے مانگ رہے ہیں، جہاں اپنے مکانات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگ رہے ہیں، وہی ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر ہم فلسطین کے لیے مانگیں، وہاں کی مسلمانوں کے لیے مانگیں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی انسان پریشان حال ہے، ان تمام انسانوں کے لیے مانگیں۔ بطور خاص ہمارے وہ مظلوم بھائی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے اس امت کو ایک بدن کی طرح بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مسلم شریف کی روایت فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت اور بلڈنگ کی طرح ہے، کہ ایک اینٹ جس طرح دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سپورٹر ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں تو فرمایا، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ بہرحال، مسلمان کو چاہیے کہ جہاں کہیں ایک عام انسان پریشان ہو، اس کے لیے بھی اس کو تڑپنا چاہیے،
رونا چاہیے، مالک سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان پریشان حال ہو، اسی لیے روایت کا مفہوم ہے تم میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہمیں چاہیے ہم فلسطین والوں کے لیے بطور خاص دعائیں کریں، اپنے ننھے بچوں کو ان کے لیے دعائیں کرنے کا کہیں کہ وہ بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ جہاں اور چیزوں کے لیے صدقات ہم کرتے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ کریں، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں تاکہ اللہ ہمارا بھی معین و مددگار ہو، اور کہیں کل قیامت کے دن ہمیں یہ نہ کہا جائے اور فلسطینی بھائیوں کی طرف سے کہ ہمیں ستایا جا رہا تھا، ہمیں تڑپایا جا رہا تھا، ہمیں پریشان کیا جا رہا تھا اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، مسجد اقصیٰ کے نام پر، اور تم آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش تھے، تم نے ایک آنسو بھی ہماری یاد میں نہیں بہایا، اللہ سے ہمارے لیے دعائیں کرنے میں نہیں بہایا۔ بزرگوں، کہیں اس کا جواب ہمیں کل قیامت کے دن نہ دینا پڑے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ واٹ وی کین ڈو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں سے دعائیں کرانی چاہیے اور ان کے لیے رو رو کر دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ امید ہے ہم تمام اپنی خوشیوں میں فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے سینے کو پتھر دل نہ بنائیں، ہم اپنے سینے کو انسانوں والا دل بنائیں، ہم جانور نہ بن جائیں، ہم انسان کی شکل ہمارے مالک نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انسان بن کر کے زندگی گزاریں، اور اچھے انسان بننے کے لیے جہاں اور چیزیں ضروری ہیں وہیں پر اچھے انسان بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے سینے میں امت کے لیے، انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا درد ہو، بہت بڑی جگہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔